أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. شرک کے متعلق گزشتہ سبق میں بات ہوئی تھی. شرک کس کو کہتے ہیں، شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور شرک کی کیا سزا ہے، وہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوں گی انشاءاللہ باتیں. یہ بات بھی بتلائی تھی کہ اس صفحے کے اوپر یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء آئی ہے. اسی پارے میں چند صفحے چھوڑ کر پھر یہ آیت آ رہی ہے. صفحہ نمبر 98. جہاں رکوع مکمل ہو رہا ہے وساعت مصیرہ. اس کے بعد ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اور جو آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں آیا ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما. آیت کا آخری حصہ جو ہے اس کے الفاظ الگ الگ ہیں. یہاں ہے فقد افترا اثما عظیما اور آگے جو آیت آ رہی ہے وہاں ہے فقد ضل ضلالا بعیدا. باقی مضمون ایک ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یقیناً اللہ کا ایک نظام ہے. اس نظام کے تحت اگرچہ اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے کسی چیز کا کرنا ضروری نہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی مجرم کو ہر حال میں سزا دے، یہ اس پر کوئی ضروری. جیسے دنیا کی عدالتیں ہیں، یہاں کا ایک نظام ہے کہ جرم ثابت ہو جانے پر جج کے لیے لازم ہے کہ وہ سزا دے، اور جرم ثابت نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو باعزت بری کرے. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں. وہ اگر ساری دنیا کے گناہ گاروں، مشرکوں، کافروں کو جنت میں بھیج دے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کیوں کیا.
اور اگر وہ ساری دنیا کے نیکوکار لوگوں کو، اولیاء اللہ کو جہنم میں ڈال دے تو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا ایسا کیوں کیا۔ اللہ پاک کا جو نظام ہے، اس نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قانون میں یہ ایک بات طے کر دی ہے کہ شرک ایسا ایک جرم اور ایسی گندگی اور غلاظت ہے کہ مشرک کبھی بھی اس جرم کی وجہ سے معافی حاصل نہیں کر سکتا۔ لا یغفر ان یشرک بہ، ہرگز معاف نہیں کرے گا اللہ اس جرم کو کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا جائے۔ جب یہ غلطی معاف نہیں تو غلطی کرنے والے کو بھی معاف نہیں کیا، ناقابل معافی جرم۔ ہاں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، حالت ایمان میں کوئی آدمی شرک نہ کرتا ہو اور اس نے کوئی جرم کر لیا ہو تو اس کا ضابطہ یہ ہے توبہ کرے، توبہ کرے گا تو معافی ہے، توبہ نہ کرے اور ایسے ہی مر جائے تو اللہ کی مشیت پر ہے۔ ضابطہ تو یہ ہے کہ سزا ملے گی، لیکن بہت سارے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے سزا کے بغیر۔ کیوں ہوگا ایسا؟ یہ قیامت میں جا کر بات سمجھ میں آئے گی ایسا کیوں ہوگا۔ اس دنیا کے اندر آخرت کے معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت انسان کے پاس نہیں ہے، ایسی عقل ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں آخرت کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، جو بھی ہو، مرد ہو یا عورت، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، جاہل ہو یا عالم۔ اس سے یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہوگی اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی جبہ و دستار، امامے والا، صافے والا، لمبی داڑھی والا، چہرے پہ ماتھے پہ اس کے سجدوں کا نشان لگا ہو اور اس کا گلاب کی طرح چہرہ کھلا ہوا ہو جس پر نورانیت برستی نظر آ رہی ہو، لیکن وہ مسجد کے منبر و محراب سے یا عام مجلسوں کے اندر اپنے شرکیہ عقیدے کو بیان کرتا ہو، لوگوں کے عقائد بگاڑتا ہو، تو یہ آدمی جہنمی ہے۔ اس کی شکل و صورت سے اور اس کے لباس، اس کی خراش تراش اور اس کی وضع قطع سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ جو بھی ہو، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، شرک کی کوئی معافی نہیں۔ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے، چونکہ یہ خطاب یہودیوں کو ہے، ذکر پیچھے یہودیوں کا آیا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا ایک صفحہ پہلے اسی پر دائیں ہاتھ پہ جو صفحہ یہاں دیکھیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، نظر آیا؟ یہاں سے مضمون شروع ہوا تھا یہودیوں کا کہ دیکھو یہودیوں کی حالت یہ ہے کہ ان کو اللہ نے کتاب عظیم عطا کی تورات، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گمراہی کا سودا کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ مضمون اصل میں یہودیوں کی قباحت، شناعت کا، ان کی برائی کا ہی تذکرہ ہے، لیکن بیچ میں یہ شرک کا بیان اس لیے آیا تھا کہ یہودیوں میں صرف اتنی ہی برائی نہیں تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ان میں تو یہ برائی اب اتنی بڑھ گئی تھی کہ جو ان کا اپنا ذاتی عقیدہ تھا پیغمبر کے ذریعے سے توحید کا، وہ عقیدہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ مشرک ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ فرمایا من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد افترى اثما عظیما، وہ سن لے کہ اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ کس پر؟ اللہ پر، کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ کوئی میرا شریک نہیں اور یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو گویا اللہ کی بات کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو اللہ پر الزام لگانا ہو۔ بس ایک فرق سمجھنا ہے جو میں نے بتلایا تھا کہ ان دونوں آیتوں کے آخری حصے میں الفاظ کا فرق ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، اور یہاں ہے فقد افترا اثما عظیما۔ اصل میں شرک میں دو طبقے مبتلا تھے، ایک تو قریش مکہ، مکہ کے جو لوگ تھے وہ بھی، اور اس کے ساتھ پھر دنیا جہان کے مشرک، وہ اس وجہ سے شرک میں مبتلا تھے کہ ان کے پاس کوئی تعلیم تھی ہی نہیں توحید کی، جو تھی وہ اتنی پرانی ہو گئی تھی کہ ان کو کچھ بھی اس کے متعلق پتہ نہیں تھا۔ پچھلوں نے ساری شکل و صورت ہی مسخ کر کے رکھی تھی دین ابراہیمی کی، اب وہ بتوں کو پوجتے تھے، انہی کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، انہی سے منتیں مانگتے تھے، ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اگرچہ اس درجے کا نہیں جس درجے کا اللہ کو، لیکن عبادت میں شریک جانتے تھے۔ تو وہ تو پہلے سے گمراہ تھے ہی، ان کے پاس تو کوئی ہدایت کی بات تھی ہی نہیں، اس لیے آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اصل میں مخاطب عام مشرک ہیں۔ تو وہاں فرمایا فقط ضل ضلالا، یہ تو گمراہ تھے ہی، بعیدا، حضور کے آنے پر اور گمراہ ہو گئے کہ ابھی تک ان کے پاس تھی نہیں کوئی ہدایت کی بات، لیکن اب پیغام ہدایت آیا ہے لیکن اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو ان کی گمراہی اور بڑھ گئی۔
یہ جو آیت ہے اس کے مخاطب یہودی ہیں، ان کو سب پتہ تھا کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے اور ہم جو کر رہے ہیں یہ شرک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی توحید کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، تو جان بوجھ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتے تھے، اور اندر اندر یہود مدینہ مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز کر کے یہ بات بھی کہتے تھے کہ تم صحیح ہو شرک کرنے کے باوجود، اور محمد جو ہیں علیہ باللہ انہوں نے چونکہ آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے وہ غلط ہیں علیہ باللہ۔ اس لیے قرآن نے یہاں یہ مضمون اس انداز سے بیان کیا ہے، فقط افطرا اسمن عظیمہ، یہ گمراہ تھے نہیں، ان نے جان بوجھ کے گمراہی مول لی ہے، اور انہوں نے اللہ کے اوپر یہ الزام لگایا، حالانکہ ان کی کتابوں سے ان کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک عبادت میں نہیں، قدرت میں، علم میں، سمع و بصر میں، اسی طریقے سے تصرف میں، اختیار میں، یہ جو اقسام بتلائی تھی آپ کے ذہن میں ہیں؟ اس کے باوجود یہودی کہتے تھے کہ ہم بڑے پاک ہیں، جو چاہے کریں، اس لیے کہ ہمارے پاس کتاب ہے۔ اس پر آگے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، یعنی کہ آپ کو پتہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اہل ایمان، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان لوگوں کو یزکون انفسہم، اپنی پاکیاں بیان کرتے ہیں کہ ہم کتاب والے ہیں، علم والے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے، ہم رسول کو مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ کو کہتے تھے تم کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہیں ہم ہی ہیں، اس لیے فتویٰ ہم دیں گے، مسئلے ہم بتلائیں گے، وعظ و تبلیغ ہم کریں گے، تعویذ ہم دیں گے، دم درود ہم کریں گے، کسی کی فاتحہ خوانی ہم کریں، یہ ہمیں حق ہے، کسی کو حق نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، بل کا لفظ جہاں عربی میں آتا ہے نا بل، یہ ذہن میں رکھنا، جہاں لفظ ہے اس کے لیے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں بلکہ، کرتے ہیں نا بلکہ، آپ دعوت میں آنا بلکہ سب گھر والوں کو لانا، تو بل کا جو لفظ ہے جب یہ جہاں آتا ہے، اس سے ماقبل یعنی اس سے پہلے جو بات کی ہے بل کی وجہ سے اس کی تردید ہوتی ہے، یعنی اس کو رد کیا جاتا ہے، آگے کی بات کو ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم پاک ہیں، بل ہرگز ایسا نہیں، بات یہ ہے اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاکی عطا کرتا ہے، اور پاکی اللہ کے ہاں توحید کی ہے، شرک کے ساتھ کوئی پاکی۔ اس سے معلوم ہوا مشرک جو ہے نا وہ ہزار خوبیوں کے باوجود گندا اور ناپاک ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اس جرم شرک پر کل قیامت کے دن ان کو سزا ملے گی، اور سزا کیا ہے؟ جہنم تو ہے ہی، کیسی جی؟ دائمی، خلود فی النار، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنا۔ تو کیا یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے کی سزا زیادہ نہیں ہوگی؟ سوال ہے نا۔ شرک کتنے سال کیا؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال زندہ رہا کوئی مشرک کافر، اور جہنم کی سزا الآباد کے لیے کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی، تو سزا تو بڑھ گئی جرم سے، یہ ظلم تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا لا یظلمون فتیلا، ظلم تو دور کی بات ہے، دھاگے برابر بھی زیادتی نہیں ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، سراسر انصاف ہے، اس کو یہی سزا ملنی چاہیے۔ کیسے ملنی چاہیے یہ سزا؟ اس کا جواب ہے، آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی سزا دنیا کی عدالتوں میں عمر قید ہے کہ نہیں؟ عمر قید کا کیا مطلب ہے؟ جب تک زندہ ہے قید میں، جب مر جائے گا جیل سے نکال دیا جائے۔ یہ جرم ایسا ہے کہ اس کی سزا آخرت میں عمر قید ہے، لیکن چونکہ وہاں عمر ہی ختم نہیں ہوگی اس لیے ہمیشہ ہمیشہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سزا ہے کیوں اتنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سزا اس کے ارادے پر ہے۔ کافر کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں کفر چھوڑ دوں گا، جیسے مومن یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں کبھی اسلام چھوڑ دوں گا، علیہ باللہ۔ مومن چاہتا ہے جب تک زندگی ہے مومن ہی رہوں گا، چاہے 100 سال جیوں چاہے 1000 سال جیوں، اعمال نہیں کرے گا لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی کافر کے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ میرا جو طریقہ اور مذہب ہے، مشرکانہ عقائد ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، چاہے میں 50 سال جیوں، 100 سال جیوں یا 1000 سال جیوں۔ اس لیے اگر اس کو عبدالآباد کی زندگی دے دی جائے تو وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ چونکہ اس کا ارادہ کفر پر جمنے کا ہے، اس لیے اس ارادے پر ہمیشہ کی سزا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ارادوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔
انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، جواب ہے کہ اس کو کیسے ظلم سمجھتے ہو کہ اتنی بڑی سزا کیسے مل گئی؟ خود غور کرو، انظر یہاں دیکھنے کا مطلب ہے غور کرنا. غور و فکر کے لیے عربی میں کبھی نون زوا، تو کے بعد جو زوا اور اس کے بعد را، اس کے معنی یہ نظر بھی ہے دیکھنا، اور اس کے معنی غور و فکر بھی ہے. انظر غور و فکر کرو، سوچو ذرا، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کتنے بدبخت ہیں اللہ پر کیسے بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی شریک نہیں، کہتے ہیں شریک ہے. اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، کہتے ہیں نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں یہ میری کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہتے ہیں نہیں یہ من گھڑت ہے. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن توحید اور شرک یہ معیار ہوگا، مشرک جہنم میں جائے گا اور موحد جنت میں جائے گا، مومن جنت میں جائے گا، کافر جہنم میں جائے گا. کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم اللہ کے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بچے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. ہم باپ کیسے اپنے بیٹے کو سزا دے سکتا ہے؟ ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم کبھی جہنم میں نہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کبھی کسی یہودی کو عیسائی کو جہنم میں ڈال بھی دے گا تو ہم ویٹنگ روم میں رہیں گے، وہاں کوئی سزا وزا ہمیں نہیں ہوگی. تو لوگوں کے دکھانے کے لیے بھیج دیں گے تاکہ لوگ شور نہ کریں، قیامت میں جلوس نہ نکالیں، پتھر بازی نہ کریں، ورنہ ہمیں کوئی سزا وزا. اللہ فرماتے دیکھو کیسی کیسی باتیں کہتے. وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، کچھ نہ کریں یہ کچھ چھوٹا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ کافی ہے ان کی سزا کے لیے ایسا جرم کرنا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے یا دیکھتے نہیں آپ ان لوگوں کی حالت جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اور کتاب سے مراد تورات. یؤمنون بالجبت والطاغوت، تورات کتاب ملی، اس کے باوجود ایمان لائے ہیں جبت اور طاغوت پر. دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک یہ ہے کہ جبت کس کو کہتے ہیں، طاغوت کس کو کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس مضمون کا مطلب کیا ہے، کہ یہ اہل کتاب جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی یہ ایمان لے آئے جبت پر اور طاغوت پر، تو کس طرح ایمان لائے، ایک یہ مطلب. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جبت کس کو کہتے ہیں، طاغوت کس کو کہتے ہیں. جبت کہتے ہیں جادو کو یا جادو کرنے والے کو، جادوگر. دو معنی، جبت کا مطلب جادو یا جادوگر. اور طاغوت اصل میں ہے ایک بت کا نام جس کی پوجا کی جاتی تھی، پھر آہستہ آہستہ ہر اس چیز کو طاغوت کہنے لگ گئے جس کی لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے. اب طاغوت کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس سے مراد ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں جن کی لوگ اپنے نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے پوجا کرتے ہیں، چاہے اس کو خدا کا درجہ دیں چاہے خدا سے چھوٹا مانیں، ان کو کیا کہیں گے، طاغوت. اور پھر طاغوت کی بھی قسمیں، کہیں کسی کے اوپر یہ طاغوتی اثر ہوتا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، کسی پر یہ طاغوتی اثر ہوتا ہے کہ وہ مال کی پوجا پاٹ کرتا ہے، اس کے لیے مال ہی طاغوت. کسی پر یہ دباؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاندان قبیلے کی اس عصبیت میں مبتلا ہے، اس کے لیے وہی طاغوت ہے. کوئی اقتدار اور حکومت کو ہی اپنے مسائل کا حل سمجھتا ہے، اس کے لیے وہی طاغوت ہے. کوئی پیسے کو سمجھتا ہے، اس کے لیے طاغوت. اس کی شکلیں بدل جائیں گی. اس لیے آپ نے ان 30 سالہ تحریکی دور میں جو بیانات سنے ان میں ایک لفظ سنا ہوگا کہ بعض حضرات کہتے تھے کہ یہاں طاغوتی نظام چل رہا ہے. طاغوتی نظام سے مراد ہے غیر اللہ کی عبادت اور پوجا پاٹ والا نظام. اس کو شیطانی نظام بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو مشرکانہ نظام بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو غیر اسلامی نظام بھی کہہ سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی وجہ سے طاغوت کا بعض نے ترجمہ شیطان لکھ دیا ہے کیونکہ شیطانی نظام ہے، بعض نے اس کا ترجمہ لکھ دیا ہوا ہے معبودان باطلہ، جھوٹے معبود، من گھڑت چیز. ہوا یہ تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب اپنی دعوت کا اعلان فرمایا تو یہ بات پھیلی، مدینہ تک پہنچی. مدینہ میں یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی کہ ہم جس نبی کے انتظار میں تھے وہ نبی آ گیا، اور ہوا یہ کہ وہ ہمارے خاندان قبیلے میں نہیں آیا، وہ قریش میں آ گیا. تو حسد نے ان کو مار دیا. ان کا ایک وفد جو پڑھا لکھا تھا اور یہود مدینہ میں جن کو
عالم سمجھا جاتا تھا، بزرگ سمجھا جاتا تھا، وہ وفد مکہ مکرمہ آیا اور انہوں نے آ کر مکہ مکرمہ میں تحقیق کی کہ کیا ہے یہ، کون آدمی. جب ان کو پتہ چلا تو وہیں انہوں نے طے کر لیا کہ اس کی مخالفت کریں گے، اس نبی کی، اور اس کے مشن کو آگے نہیں چلنے دیں گے. لیکن چونکہ مکہ مکرمہ میں آپ کی دعوت کا آغاز ہو چکا تھا، اس لیے ان لوگوں نے وہاں سوچا کہ ایسا نہ ہو یہ کسی وقت یہاں سے نکل کے کہاں پہنچ جائے، ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اس لیے یہیں جکڑ لینا چاہیے تاکہ مکہ مکرمہ سے باہر اس کی تعلیمات نہ پہنچے. اس کے لیے ضروری تھا کہ مکہ کے جو وہ لوگ ہیں مخالف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے بات چیت کر کے کوئی نظام ایسا بنائیں. تحقیق کی انہوں نے تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں کے سرداروں میں ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے ابو سفیان. یہ حضرت ابو سفیان ہے جو بعد میں کیا ہو گئے تھے، مسلمان، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی. خسر سمجھتے ہیں؟ سسر جس کو کہتے ہیں، اس کو اردو میں خسر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سسر. بڑے فصیح انسان، اللہ نے زبردست زبان دی، خوبصورت. حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور بھی رشتے میں چچا، دور پار کے. تو حضرت ابو سفیان سے ملاقات ہو گئی. کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے خاندان میں یہاں کوئی جوان ہے جو اس طرح کی باتیں کہتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. دیکھو آپ لوگ بھی اپنا بیت اللہ کا کام وام کر رہے ہیں، ہم بھی اپنا وہاں ہیں، تو پورے اس علاقے کے اندر ایک فتنہ برپا ہو جائے گا. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے متعلق؟ اس نے کہا کیا کر رہے ہیں، ہم تو بھرپور مخالفت کر رہے ہیں. گنے چنے چند لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں، ان کی پٹائی کرتے ہیں. کہنے لگا ایسے کیسے کام چلے گا، یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوا نا. گھیرنا چاہیے، اس کی تعلیم جو ہے، اس کی جو پیغام ہے، اس کا جو اعلان ہے، اس پہ روک لگنی چاہیے. تو ابو سفیان نے کہا تم کیا کہتے ہو اس کے لیے، کیا تمہارے پاس کوئی نظریہ، کوئی طریقہ، کوئی آئیڈیا دوں؟ کہنے لگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ کے آپ جیسے لوگوں کی خوب بھرپور مدد کریں، علمی اعتبار سے اور جان و مال کے اعتبار سے ہم آپ کی مدد کریں گے. آپ کس طرح اس کی قضیے کو ختم کریں؟ ابو سفیان نے کہا میں تم کو جانتا ہوں، میرا مدینہ آنا جانا ہے، اور تم لوگ جو ہو نا، تم بڑے دھوکے باز ہو. چونکہ پہلے سے تھے نا علاقے میں، تو پتہ ہی ہوتا ہے کس علاقے میں کون آدمی کیسا ہے. تم ہم سے بات کرو گے، تم بعد میں دھوکہ دے دو گے. اس نے کہا بالکل دھوکہ نہیں دیں گے، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور اس پیغمبر کی تعلیمات کو آگے. ابو سفیان نے کہا کہ اگر تم یہ بات دل سے کہہ رہے ہو کہ تم ہمارا ساتھ دو گے تو یہ کون سا مسئلہ ہے، ہم تو 2 دن میں کام ختم کر دیں گے. کہا پھر کرتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ باہر سے کوئی اس کی مدد کرے گا. اس نے کہا کوئی مدد نہیں کرے گا، ہم ہیں وہاں، ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے. ہماری پوری یہود برادری جو ہے بھرپور اس کی مخالفت کرے گی، ممبروں سے، سٹیجوں سے، کانفرنسوں سے، اجلاس کے ذریعے سے ہم بھرپور ایک مشن چلائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں. ابو سفیان نے کہا اچھا تم ایک بات بتاؤ، چھوڑو ان چیزوں کو، ہم وہ بعد میں معاہدہ کریں گے. تم ایک بات بتاؤ، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ویسے بھی آپ بڑے لوگ ہیں. تم بتلاؤ تمہارا علم کیا کہتا ہے، صاف صاف بتانا، یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہتا ہے، یہ صحیح ہے کہ ہم صحیح؟ کیونکہ کسی وقت ہم کو شبہ ہونے لگتا ہے، بڑے بڑے لوگ داخل ہو جاتے ہیں اس کے دین میں. کہنے لگا بڑا شاطر تھا یہ وہ کعب اشرف اس کا نام، اس کو ایک صحابی نے پھر قتل کیا تھا خیبر میں. یہ یہودیوں کا بڑا زبردست عالم اور ان کا بڑا زبردست مناظر بھی تھا. تو اس نے سوچا ایسے ہی کہہ دوں گا تو یقین نہیں آئے گا. کہنے لگا پھر اس کی تو تحقیق کرنی پڑے گی، بھائی آپ صحیح ہو یا یہ صحیح ہے، تم بتاؤ تمہارا طریقہ کیا ہے. ابو سفیان کہنے لگے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھو خانہ کعبہ ہے، ہم اس کے چوکی دار ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، گوشت کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں. وہ کہنے لگا ہماری کتاب کی قسم جو تم کرتے ہو یہی دین ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ کہا یہ ایسا کرتا ہے نہ یہ ہمارے بتوں کو پوجتا ہے، نہ ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہوتا ہے، اور نہ ہمارے بڑوں کے دین پر باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم بتاؤ. کہنے لگا بالکل غلط ہے. یہ اس نے یقین دلایا. لیکن ابو سفیان نے کہا بھائی تم باتیں تو کرتے ہو بڑی لچھے دار، بھروسہ تمہارا کچھ نہیں ہے، ہم کو قدم اٹھائیں گے تم کل اسی کی معافت کرو گے، اس لیے ہمیں تمہارا یقین کرنا پڑے گا. اس نے کہا یقین کیسے کرنا چاہتے؟ کہا یقین یہ ہے، یہ رکھے ہوئے بت، ہم ان کو سجدہ کریں، تو بھی سجدہ کر، تو ان کو سجدہ کرے گا ہم مانیں گے تو ہمارا آدمی.
سمجھ میں آئی بات؟ حالانکہ یہودی تھے، ان کے ہاں تو بتوں کو سجدہ کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، یہ تو بت کو سجدہ کرنے کو خود ہی حرام سمجھتے تھے۔ سوچا اس نے کہ اگر میں سجدہ نہ کروں تو میری بات کا ان کو یقین نہیں، اور اگر میں سجدہ کر لوں تو کیا کروں؟ پھر سوچا مفاد ہے، کہنے کا کوئی بات نہیں، کون سا مسئلہ ہے، جا کر اس کو سجدہ کر دیا۔ اب دو باتیں کی، ایک تو اس نے مشرکوں کے طریقے اور نظریے کو صحیح کہا، یہ شرک کو صحیح کہنا خود کفر ہے، کفر کو صحیح کہنا خود کفر ہے، اور دعوت حق کا انکار کرنا خود کفر ہے۔ ایک کفر تو اس نے زبانی کیا، دوسرا کفر اس نے یہ کیا کہ جا کر اس نے بت کے سامنے سجدہ بھی کر لیا۔ تیسری حرکت ان نے کی، یہ جادو کے ذریعے سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنی شروع کی۔ اس پر آیا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، دیکھا آپ نے ایک آدمی کو، ایسی جماعت کو جن کو کتاب کا نصیب دیا گیا، نصیب میں نے ایک بڑا حصہ، یعنی یہ چھوٹے موٹے مولانے نہیں تھے، یہ بڑے عالم تھے، ان کو تورات کا بڑا علم حاصل تھا، اور اس علم کی بنیاد پر انہیں تحقیق کر کے دیکھا تھا کہ یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود یؤمنون بالجبت، ایمان لے آئے جادو پر، ایمان لے آئے طاغوت پر، بتوں کو سجدہ کر۔ اتنا ہی نہیں، پھر کیا کہنے لگے، یقولون للذین کفروا، کافروں سے کہنے لگے، یہ کافروں سے مراد ہے مکہ کے مشرک، کہنے لگے ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، تم زیادہ ہدایت پر ہو ان لوگوں سے، ایمان والوں سے، تو ایمان والے جو ہیں وہ ہدایت پر نہیں ہیں، تم بڑے ہدایت پر ہو۔ یہ کفر کیا ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ حضور کا راستہ تو نہیں رکا، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی پھٹکار ڈالی۔ لعنت کا لفظ قرآن نے بولا ہے، اور یہ بہت سارے مواقع پر قرآن میں اور حدیث میں لعنت کا لفظ آیا ہے، یہ بہت بڑا خطرناک لفظ ہے، اور حدیث میں آیا ہے لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مومن کے اندر بہت ساری برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن دو کمزوریاں، دو عیب کبھی نہیں ہو سکتے۔ ایک مومن کسی کو طعنہ نہیں دیتا، کسی پرانی غلطی پر طعنہ نہیں دیتا، دوسرا مومن کبھی کسی کو لعنت کا لفظ نہیں بولتا۔ ایک حدیث میں آیا جب کوئی انسان لعنت کا لفظ منہ سے نکالتا ہے، جس کے لیے نکالے، یہ لعنت اس کی زبان سے نکلتے ہی سامنے والے کی طرف جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا حقدار ہو تو اس پر پڑ جاتی، ورنہ واپس اسی پر الٹ کر آتی۔ ایک روایت میں یہ لعنت کا لفظ بولتا ہے تو لعنت کا لفظ بولتے ہی لعنت جو ہے، یہ پھٹکار، اللہ کا غضب اور قہر، زمین کی طرف دوڑتا ہے، لیکن زمین کہتی ہے جگہ نہیں، تو آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان کہتا ہے راستہ نہیں ہے، پھر دائیں بائیں مشرق و مغرب میں گھومتا ہے، اس کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر یہ واپس آ کر اس آدمی کی طرف جاتا ہے جس کے لیے لعنت کا لفظ بولا گیا ہے، اگر وہ حقدار ہے لعنت کا تو اس پر پڑ جائے گا، ورنہ کہنے والے پر واپس آ کر گرتا ہے۔ لیکن قرآن نے اس کے باوجود لعنت کا لفظ بولا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کے غضب اور قہر کا مستحق ہونا۔ قرآن پاک میں جھوٹے پر خدا کی لعنت کا لفظ بولا ہے، کافر پر لعنت کا لفظ بولا گیا ہے، اسی طرح ان لوگوں پر لعنت کا لفظ بولا گیا۔ حدیث میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے لعنت کا لفظ بولا گیا، جیسے یہ آیا کہ حدیث میں جو شخص بدکاری کی یہ شکل اختیار کرے جو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کی تھی، چاہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی ایسا کرے، ملعون، وہ لعنتی۔ دیوس کو لعنتی کہا گیا ہے، دیوس سے مراد ہے وہ آدمی جس کو اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر، میرے گھر کی عورتیں کن لوگوں کے پاس آتی جاتی ہیں، اور ان کے پاس کون لوگ، وہ لوگ فکر کریں جو پیری مریدی کے نام پر اپنی عورتوں کو پیروں کے پاس جانے کی کھلی اجازت دیتے، وہ بھی ہے دیوس کہا گیا۔ ارے بڑی تفصیل ہے، وہ سب نہیں بتا سکتا، قرآن نے یہ لفظ بولا لعنہم اللہ۔ پھر فرمایا ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ کی پھٹکار پڑ گئی، فلن تجد لہ نصیرا، وہ تو تباہ ہو گیا، اس کا اب تباہی سے بچانے کے لیے کوئی مددگار سامنے آنے والا نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، ایک مضمون ہے، مضمون یہ ہے کہ یہودی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کیوں رکاوٹ ڈالتے تھے، وہ کیوں چاہتے تھے کہ آپ کی تعلیمات آگے نہ آئیں؟ اس کی بنیادی وجہ تھی حسد۔ حسد ایسی بیماری ہے، حسد کہتے ہیں کسی شخص کی نعمت کو دیکھ کر یہ آرزو اور تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔
کسی شخص کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا اس سے یہ نعمت چھین جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور اگر یہ چاہت تھی کہ جو نعمت اس کو ملی ہے اللہ مجھے بھی ایسے دے دے، تو اس کو حسد نہیں کہتے، یہ جائز ہے۔ جس کو نعمت ملی ہے اس کی نعمت دیکھ کے جلنا اور اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا حسد کہلاتا۔ چاہتے تھے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت ملی ہے یہ حضور سے چھن جائے، اور اس کی دو ہی صورتیں تھیں، اللہ واپس لے لے، وہ تو ممکن نہیں تھا، لہٰذا چاہتے تھے حضور ہی کو ختم کر دیں الیاذ باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے حسد کی؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکومت اور بادشاہت ان یہودیوں کے پاس ہوتی، اس کو چھیننے کا ارادہ کیا ہوتا تو کہتے ہیں ہاں جی کوئی خطرہ ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان بدبختوں کے پاس حکومت ہے کہاں، ہے بھی تو نہیں کچھ ان کے پاس، خود ہی کنگال پڑے ہیں، لوگوں کے وظیفے پر اور نظر نیاز پہ پل رہے ہیں، تعویذ لکھتے ہیں اس کی فیس لیتے ہیں، پھونک مارتے ہیں اس کی فیس لیتے ہیں، ہے نا، نذرانے بٹورتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ختم شتم پڑھ کے جو کچھ ملا جیب گھر وہ بھر دیا۔ تو یہ تو ان کی زندگی ہے، ان کے پاس اقتدار ہی کہاں ہے۔ پٹا گئے تھے بخت نصر کے زمانے میں وہ یہودی، اور پھر ساری دنیا میں پھیلتے بکھرتے کچھ مدینہ میں آ کر خیبر میں رہنے لگے۔ تو یہ تو خود بیچارے دوسری جگہ سے آ کر یہاں خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پھیل گئی تو ان کا کون سا ملک یا اقتدار ایسا ہے جس پر وہ نبی قبضہ کر لے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، ان کے پاس کچھ ہوتا تو یہ دیتے، ان کے پاس اگر اقتدار ہوتا، حکومت ہوتی، تو کیا یہ اپنے اقتدار اور حکومت میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حصہ دیتے؟ دیتے بھی کبھی نہیں، اور ہے بھی کچھ نہیں، پھر بھی حسد کر رہے ہیں۔ ان کے حسد کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں، بس اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو نبی کیوں بنا دیا۔ تو یہ کون سی ایسی بات ہے، اس کے اختیار میں تھوڑا ہی، اللہ نے اس سے پہلے کتنے نبی بنائے اپنے فضل و کرم سے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کرتے، لیکن بجائے اس کے کہ دعوت کو قبول کرتے، یہ الٹا حسد کر کے راستے میں رکاوٹ بن گئے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان یہودیوں کے پاس کوئی حکومت کا حصہ ہے، کوئی ملک ہے ان کے پاس، کوئی اقتدار ہے ہی نہیں۔ فَإِذًا لا، جب ہے ہی نہیں، اب اگر ہوتا لا یؤتون الناس نقیرا، تو ان کی حالت یہ ہے کہ رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی کسی کو نہ دیتے۔ نہ حاسد جو ہوتا ہے نا، وہ دوسرے کی اپنی نعمت اس کے پاس دیکھ کر برداشت نہیں کرتا، تو خود اس کو کیا دے گا؟ حاسد سب سے بڑا بخیل ہوتا ہے۔ ایک وہ بخیل ہے نا جو اپنی چیز دوسرے کو نہیں دیتا، لیکن دوسرا کیسی زندگی گزار رہا ہے اس کی فکر اور پریشانی بھی۔ حاسد جو ہے وہ بخیل بھی ہے، حسد بھی ہے۔ حسد اس وجہ سے ہے اس کے اندر کہ اس کو کیوں ملی، اس وجہ سے چاہتا ہے کہ چھن جائے۔ جب دوسرے کی ملی ہوئی نعمت کے بارے میں چاہتا ہے اس کے پاس نہ رہے، تو جو اپنے پاس ہے یہ کہاں دے گا دوسرے کو؟ ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا ہے۔ کن لوگوں سے؟ ایمان والوں سے، انبیاء سے، مرسلین سے۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے حضرت ابراہیم کو کتاب دی تھی۔ اس سے معلوم ہوا حضرت ابراہیم پر بھی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ والحکمہ، علم بھی دیا اور حکمت بھی دی۔ حکمت دعوت کو پیش کرنے کا انداز اور اسلوب، کیسے دعوت پیش کی جائے، یہ تو حضرت ابراہیم کو کمال درجے کا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ وہ 7ویں پارے میں پہنچ گئے، اگر ہم زندہ رہے تب تک تو وہاں وہ واقعہ آئے گا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو دعوت کیسے دی۔ اللہ، پوری قوم کو جمع کیا، جمع کر کے کیسے سمجھایا۔ کہنے لگے تم کن کو خدا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ خدا ہے ہمارے۔ یہ اچھا یہ خدا ہے، مجھے لگتا ہے پھر یہ آسمان پہ جو تارے نکلے نا یہ خدا ہے، تمہارے کہنے کے مطابق یہ خدا ہے، کیونکہ یہ چمکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نا، پھر کیا بات ہے، ہم ان کو خدا مانتے ہیں، آپ تاروں کو مانو۔ جب چاند نکلا تو تارے چھپ گئے، لوگوں کو بلایا، کہا کہاں ہیں تارے؟ ایسے کو نہیں مانتا میں خدا جو ڈوب جائے، یہ ہے خدا بفرض محال تمہارے کہنے کے مطابق۔ خدا بننے کا حق پھر کس کو ہونا چاہیے؟ چاند کو۔ یہ آیا تو سارے تارے چھپ گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی کو مان لیتے۔ صبح ہوئی، سورج نکلا تو چاند غائب۔ کہنے لگے یہ کیسا خدا ہوا جو صبح کو چاند سورج دیکھتے ہی چھپ گیا، سورج سے ڈر گیا؟ یہ نہیں خدا، اس کو خدا ماننا چاہیے۔ پھر کس کو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی کو مان لیتے۔ شام آئی، سورج ڈوب گیا۔ فرمایا انی لا احب الآفلین، جو چڑھے پھر ڈوب جائے اس کو میں خدا نہیں مانتا، ایسے خدا مجھے پسند
جس کا اقتدار ہی ختم ہو جائے، اثر ہی ختم ہو جائے. جب یہ خدا نہیں ہے تو پتھر کہاں سے خدا ہو گیا؟ وہ تو کم سے کم روشنی دیتے. کیا انداز تھا. فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے حضرت ابراہیم کو کتاب عطا کی اور حکمت عطا کی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو ہم نے آتیناہم کا مطلب ہے وہ سب بنی اسرائیل کے جو انبیاء ان میں سے کچھ، ملکا عظیما، ان کو حکومت بھی دی، اقتدار اور سلطنت بھی دی. بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام. ان کی حکومت تو خیر بہت بڑی تھی، اس لیے مشہور ہو گئے کیونکہ وہ اقتدار انسانوں پر بھی تھا، جنوں پر بھی، چرند پرند درند خزن، سمجھ میں آئی، سارے جانوروں پر، ہواؤں پر بھی، دریاؤں پر بھی. دریا کو کہتے تھے الٹا چلو تو الٹا چلنے لگتا تھا. ہوا کو کہتے تھے پورب کے بجائے پنچم کی طرف چلو، مشرق کی بجائے مغرب کی طرف چلو، چلے لگتی. ایک ایک مہینے تک روایت میں آتا ہے، ایک ایک مہینے تک ہوا ان کے تخت کو لے کر چلتی رہتی تھی. ایک مہینہ، غدوہا شہر ورواحا شہر. ایک صبح میں اتنا سفر کرتے تھے جتنا ایک مہینے میں سفر کیا جاتا ہوا پر. اور شام کے وقت عصر کے بعد بیٹھے ہیں، جہاز چلا ہے، اور مغرب سے پہلے اتنا سفر کر لیا جتنا جہازوں میں ایک مہینے میں سفر ہوتا. پوری دنیا کے چکر لگا لیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی کچھ نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ جب مصر پہنچے، جیل وغیرہ سے نکلنے کے بعد میں وہ گورنر بنے، وزیر خزانہ بنے، پھر بادشاہ بنے. ایسے ہی حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے اقتدار دیا تھا. بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں. اور پھر ہمارے نبی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اقتدار دیا کہ روئے زمین کا چپا چپا آپ کے اقتدار میں آیا. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس کے باوجود فقیرانہ زندگی اختیار کی اور دعا کی، اللہم احینی مسکینہ، یا اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھے. وَأَمِتْنِي مسکینہ، جب موت آئے تو مسکینی کی حالت میں. وَاحْشُرْنِي مسکینہ، جب قیامت کے دن اٹھائے تو مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ اٹھانا. یہ فقر آپ کا اختیاری تھا، کوئی مجبوری کی وجہ سے یہ حالات نہیں آئے. اس لیے پیغمبر کے گھر میں جو فاقے لگتے ہیں، صحابہ کے گھر میں جو حالات آتے ہیں، ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانے کمانے کو کچھ نہیں ہے، محنت نہیں کر پاتے. اصل بات یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جان بوجھ کے یہ تنگی اور فقیری اختیار کرتے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لے آئے، یعنی پچھلی امتوں میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے آئے. وَمَنْ صَدَّ عَنْهُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے راستے میں رکاوٹ بن کر نہ خود ایمان قبول کیا نہ کسی کو ایمان قبول کرنے دیا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہی جہنم کی کافی ہے، یہی ہے ان کا حق. لہٰذا ان یہودیوں اور مشرکین کا نتیجہ بھی، انجام بھی یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن ان کی اس بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا. بس یہ مضمون اتنا ہی. اب ایک آیت اور پڑھ لیں. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، کافر ہیں، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، جلدی ہی ہم ان کو داخل کر دیں گے جہنم میں. عربی گرامر کا طریقہ اور قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، لفظ سوف جہاں آتا ہے نا، سوفا کے فوراً بعد فعل آتا ہے، ورب جس کو کہتے ہیں، لیکن سوفا آ جاتا ہے جس کا مطلب ہے بہت جلدی، ان قریب، فوراً. سوف نصلیہم، فوراً ہی، جلدی ہی، ان قریب ہی ان کو ہم داخل کر دیں گے جہنم. ان قریب کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں ان قریب کا مطلب ہے مرتے ہی جہنم میں جائے. اس کے لیے قیامت کا انتظار نہیں ہے، لیکن اصل جہنم میں نہیں جائے گا، جہاں قبر ہوگی اسی کو جہنم بنا دیا جائے گا، یعنی انتظار نہیں ہوگا قیامت تک کے لیے. اس لیے کافر کو جو سزا ملتی ہے وہ موت سے فوراً شروع ہو جاتی ہے. کلما، اس سے ایک بات معلوم ہو گئی نا کہ مرنے کے بعد قیامت تک ایسے نہیں پڑے رہتے مردے، وہاں سلسلہ چل رہا ہے وہاں بھی سلسلہ. ایسی آگ میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. سوال ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم کی آگ کیا کرے گی ان کو؟ جب جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو مسئلہ ختم. عبدالآباد کیا چلیں گے؟ ایک دفعہ جل گئے تو چھٹی ہو گئی نا. فرمایا نا ایسا نہیں ہے، جیسے ہی جہنم میں جائیں گے تو جہنم کی آگ کی وجہ سے ان کی کھال جل جائے گی، گوشت جل. تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ ایسے کہ لگتی باہر ہے، درد اندر ہوتا ہے. اور درد اندر کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہاتھ جلتا ہے نا کسی انسان کا، تو ہاتھ جلا ہے تو زخمی صرف ہاتھ ہے، جلن محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ زخم جو ہے نا، جو ہاتھ کا ہے، اس کا درد تو محسوس ہو رہا ہے، دل پر ڈائریکٹ اس آگ کا اثر نہیں ہے، صرف درد کا احساس ہے.
اور جہنم کی آگ یہ ہے کہ اگر پیر کے انگوٹھے کے ساتھ آگ لگ گئی تو پورا جسم اندر سے جلے گا. تو فرمایا نزدت جلودہم، جب جب گر پڑے گی، پک جائے گی، گر جائیں گی ان کی کھالیں، تو ایسے نہیں چھوڑ دیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، نئی کھال چڑھائیں گے دوبارہ تاکہ دوبارہ سے سزا ہو. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ پاک ایک دن کے اندر 70,000 مرتبہ جہنمیوں کے جسم کی کھال کو بدلے گا. کیسے بدلے گا؟ یا تو نئی نئی کھال چڑھتی جائے گی، اور یا ایسا ہوگا کہ وہ جلی پھر اس کو ٹھیک کیا، وہ جلی پھر، تاکہ مسلسل یہ عذاب اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. کیوں ہوگا ایسا؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. مزہ نہیں ہوگا، یہ تانے کا لفظ ہے. جیسے جیل میں کسی کو ڈال کر کہتے کر مزے اب یہاں، تو مزے تھوڑے ہیں، وہ ایک لفظ ہے جس سے اس کو اور روحانی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک جوتے پڑے اور پھر تانے. ان اللہ کان عزیزا حکیما. سوال یہ ہے یہ کیسے ہو جائے گا جہنم میں کہ آگ کی وجہ سے کھال جلے گی پھر کھال دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی؟ اور اگر ہوگی تو کیوں ہوگی ایسی؟ فرمایا ان اللہ کان عزیزا، اللہ بڑی طاقت والا ہے، اس کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ جلے گی تو دوبارہ ٹھیک کر دے گا یا نہیں چڑھا دے گا. تم اپنے اوپر کیوں سوچتے ہو کہ تم کو سوچنے اور کرنے کے لیے کچھ سوچنا پڑتا ہے؟ دوسری بات یہ کرے گا کیوں ایسا؟ حکیمن، اس کی حکمت ہے، وہ جو چاہے کرے، تم کون ہو تو پوچھنے والے. یہ تو ان کا انجام ہوگا، ایمان والوں کا انجام. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کا انجام یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جن نے اچھے عمل کیے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کو ہم جلدی ہی، سین کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے معنی بھی آتے ہیں جلدی، سندخلهم، جلدی ہی داخل کر دیں گے جنتوں میں. اور جنتوں سے مراد جنت کے عیش. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں پڑے گا. اہل ایمان جو عمل والے بھی ہوں گے نا، ان کو پہلے ہی جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کافروں کو پہلے ہی جہنم میں. اور باقیوں کا حساب ہوگا، حساب و کتاب باقیوں. کافروں کا کیا حساب؟ تو سیدھا پہلے پوچھا جائے گا ایمان ہے کہ نہیں ہے، تو آپ تھوڑی کہیں گے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، سچ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا. وہ وہاں پھر آگے حساب ہوگا بھرتی کرنے کے بعد. اور ایمان والوں میں جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھتے ہوں گے، ان سے حساب کتاب کیا، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. البتہ جو اہل ایمان گناہ گار ہوں گے لائن پہ وہ لگیں گے، ان کا حساب کتاب لمبا ہے. اللہم، اس لیے حدیث میں اللہم حاسبنا حسابا، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ آسان حساب لے، حساب یسیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ حساب یسیر یہ ہے کہ نامہ اعمال اللہ پاک کے حضور پیش ہو، کیونکہ ہر کسی کا پیش، اور اللہ تعالیٰ نظر ڈال کر فرمائے چلو یہ تو ہو گیا حساب. من نوقشا، جس سے پوچھ لیا تو نے ایسا کیوں کیا، پکڑا گیا، اس کے پاس کوئی جواب. یہ حساب یسیر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح والے لوگ جو ہیں ان کو قریب داخل کریں گے ہم جنت میں، جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں وہاں ہوں گی. پاکیزہ بیویوں کی تفصیل پیچھے آ گئی ہے کہ دنیا میں عورتوں کے اندر بہت سارے عیب ہوتے ہیں، بے وفائی کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، دھوکہ دیتی ہیں، کام چور ہوتی ہیں، شوہر کو ناراض کرتی ہیں. ایک تو یہ برائی، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو اپنے ایام کی ناپاکی کی وجہ سے اپنے شوہروں سے دور رہنا پڑتا ہے. اور ایسا جسم ہے ان کا کہ اگر 2 دن 4 دن نہیں نہائیں گے تو بو آنے لگے گی، اپنے شوہر کو بھی نفرت ہو جاتی ہے. تیل کنگھی نہیں کریں گی تو اس کی وجہ سے دوری ہوگی. تو جنت کی عورتیں ایسی ہیں، نہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی، نہ ناپاکی کا خون آئے گا، نہ جنت کی عورتوں کو نہانے کی، دھونے کی، کنگھا کرنے کی اور سوٹ بوٹ بدلنے کی ضرورت ہوگی، نہ میک اپ کرنا پڑے گا. اور مطہرہ، اور پاک باز بھی ہوں گی کہ بے وفائی نہیں کریں گی، دھوکہ نہیں دیں گی، کسی غیر مرد کے ساتھ آشنائی نہیں کریں گی. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ان کو ہم بڑے گھنے سایوں میں داخل کریں گے. گھنے سائے کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم انس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضیاء ابصارنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہاں نماز کی